الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وآتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ ولقد راودتہ عن نفسہ فاستعصم ولئن لم یفعل ما آمرہ لیسجنن ولیکونن من الصاغرین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کے فضل اور مالک کی توفیق سے ہم تسلسل کے ساتھ قرآن مقدس کی تفسیر نور القرآن، جس کے مصنف پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب بانی جامعہ فریدیہ ساہیوال المعروف بابا جی حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ہیں، ہم اس تفسیر کا مطالعہ جو ہے وہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف شریف چل رہی ہے اور اس کے کچھ آیات آپ نے پچھلے دروس شریف کے اندر سماعت کی اور ہم نے جو ان آیات کے تحت بابا جی نے لکھا ہے اس کو سننے کی سعادت حاصل کی۔ آج کی ہماری درس شریف کا جو موضوع ہے وہ سورہ یوسف کی آیات یہ ہیں، آیت نمبر 31 اور آیت نمبر 32، یعنی یہ دو آیات ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم واقعہ جس کو قرآن مقدس نے احسن القصص کہا ہے، واقعوں میں سے، قصوں میں سے بہترین قصہ اس کا تذکرہ ہے۔ بہت زیادہ تفصیل کے اندر اور بہت زیادہ جو ہے وہ اس قصے کو بابا جی حضور نے طویل کر کے نہیں لکھا، بلکہ قرآنی آیات کے تحت جو باتیں ضروری تھیں آپ نے ان کو بیان فرما دیا تاکہ قاری اور سامع جو ہیں ان کو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ پچھلی آیات آپ سماعت کر چکے ہیں، تو آئیے ان آیات کے تحت حضور قبلہ بابا جی نے کیا تحریر فرمایا ہے میں پڑھتا ہوں اور آپ سننے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ رب العزت نور قرآن سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وآتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ اور جب زلیخا نے ان کا چرچا سنا تو ان عورتوں کو بلا بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کیں اور ان میں ہر ایک کو چھری دی اور یوسف سے کہا ان پر نکل آؤ۔ جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو ان کی بڑائی ذکر کی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بولی خدا کی شان ہے، یہ جن سے بشر سے نہیں مگر معزز فرشتہ ہے۔
قالت فذلکن الذی لمتننی فی وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ زلیخا نے کہا یہ ہیں وہ جن پر تم مجھے طعنہ دیتی تھیں، اور بے شک میں نے ان کا جی لبانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور بے شک اگر وہ یہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو قید میں رہیں گے اور ذلت اٹھائیں گے۔ ان آیات کے تحت بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب اپنی تفسیر نور القرآن کے اندر کچھ یوں بیان فرماتے ہیں، یہ واقعہ جب مصر کے گلی کوچوں میں مشہور ہو گیا کہ زلیخا اپنے خریدے ہوئے غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے، اور زلیخا کی قریبی رشتہ دار خواتین بھی طعنوں میں مصروف نظر آتی ہیں، تو محسوس کیا یہ خواتین اس فتنہ کو ہوا دیں گی، بدنام کریں گی۔ خواتین بدنام تو کر رہی تھیں مگر دل سے یہ بھی چاہتی تھیں کہ زلیخا وہ غلام ہمیں بھی دکھائے۔ زلیخا نے دعوت کا اہتمام کیا، قاصد بھیجا اور ان کے بیٹھنے کے لیے عمدہ اہتمام کیا۔ اگرچہ یہ ساری خواتین زلیخا کی خادمائیں تھیں یا ملازمین کی بیویاں تھیں، بیٹیاں تھیں، مگر اہتمام اچھا کیا کہ آئندہ طعنہ نہ دیں۔ اگرچہ وہ عورتیں تو اس قدر احترام کے لائق نہ تھیں، مگر جس کا دیدار کرانا تھا اس کی ہیبت پیدا کرنا تھی۔ زلیخا نے عورتوں کے حالات کا جائزہ لیا اور فوراً بلا لیا، اور اب اپنی اپنی مسندوں پر ٹیک لگا کر بیٹھی تھی، تو زلیخا نے ہر ایک کے ہاتھ میں چھری تھما دی۔ یہ خواتین 40 تھیں، ہر ایک کو پھل تھما دیے اور کھانے کی اجازت دی، تو ساتھ ہی یوسف علیہ السلام سے عرض کیا آ جائیں۔ آپ یعنی یوسف علیہ السلام پہلے ہی ساتھ والے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ خواتین کو کھانے کے لیے دیا جانے والا پھل سیب تھا یا انار یا بنا ہوا گوشت۔ جو ہی وہ کاٹ کر کھانے لگیں تو جناب یوسف علیہ السلام سامنے آئے اور جمال یوسفی میں اس قدر محو ہو گئیں کہ پھل کٹ گئے، ساتھ ہی انگلیاں بھی کٹ گئیں اور بول اٹھیں، یہ جن سے انسانی تو نہیں، یہ تو کوئی آسمانی فرشتہ ہے، عام فرشتہ بھی نہیں، خاص اور عظیم فرشتہ ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کے حسن میں اس قدر وہ محو ہو گئیں، انہیں کسی چیز کی خبر ہی نہ رہی۔ تو احباب، یہ تو جناب یوسف علیہ السلام کے حسن کی بات ہے کہ عورتوں نے اگر یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو اس حسن کے اندر اس قدر محو ہوئیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا، پھل تو کٹا، ساتھ انگلیاں بھی کٹ گئیں۔ لیکن ادھر اگر اس بات کو تھوڑا سا آگے یوں بڑھا دوں کہ یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے دیکھا ہے، اور عورت فطری طور پر کمزور ہوتی ہے، عورتوں نے دیکھا ہے تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اور یوسف علیہ السلام کو کل حسن نہیں دیا گیا، حسن کا ایک جز دیا گیا ہے، اور میرے اور آپ کے کریم آقا کو کل حسن عطا کیا گیا ہے۔ اگر عورتیں جناب یوسف کو دیکھتی ہیں تو ان کو پتہ نہیں چلتا، اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھتی ہیں۔ جنہوں نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، جنہوں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، جنہوں نے میرے آقا کے مبارک چہرہ مبارک کو دیکھا ہے، جن کی نظریں والضحیٰ کے مکھڑے پر پڑی ہیں، ان کی انگلیاں کٹی نہیں ہیں عورتوں کی طرح، کیونکہ وہاں پر تو عورتوں کا کوئی بس ہی نہیں چل رہا تھا اور خود بخود وہ کٹ گئیں۔ یہاں پر تو جس نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا ہے وہ حضور سے اس قدر اس نے محبت کی ہے کہ پھر اس چہرے کو تکتا ہی رہ گیا، اور اس چہرے کی خاطر اگر اسے اپنا سر بھی کٹانا پڑا ہے تو اسے بھی محبت کے ساتھ کٹوا دیا ہے۔
یہ رخ مصطفیٰ حضور چہرہ مصطفیٰ ہے۔ یوسف علیہ السلام کی تعریف شروع کر لی۔ جو ہی یوسف علیہ السلام آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو درد محسوس کیا اور حیران رہ گئیں کہ کیا ہو گیا۔ اب اس حالت میں زلیخا نے خواتین کو دیکھا تو کہا یہ ہے وہ جس کے سلسلہ میں مجھے طعنہ دیتی تھیں۔ اب تم نے دیکھ لیا کہ ایک جھلک تم دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی، تم نے تو صرف یوسف کے ظاہری حسن کو دیکھا تو تمہاری یہ حالت ہو گئی۔ میں نے تو یوسف کو دل سے دیکھا، باطن سے دیکھا، روح سے دیکھا۔ میری یہ حالت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ میرا عشق جھوٹا نہیں۔ اب بھی کہتی ہوں اگر اس نے میری بات نہ مانی تو جیل جائے گا یا رسوا ہوگا۔ زلیخا کی داستان کی شہرت اس لیے نہیں کہ وہ ایک وزیر کی بیوی ہو کر غلام کے دام محبت میں پھنسی، بلکہ شہرت کا باعث یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس کی خواہش کو کس طرح ٹھکرا دیا۔ ہزار کوشش کے باوجود اس طرف دھیان ہی نہ گیا۔ زلیخا نے جو دھمکی دی ہے کہ میرا کہا نہ مانا تو جیل ہوگی یا رسوائی، یہ عورتوں پر رعب ڈالنے کے لیے ہے کہ اس نے میری توہین کی ہے تو اسے سزا ملے گی۔ احباب، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کس قدر قوت اور ہمت عطا کی تھی، اور میرے رب کریم نے شیطان سے بچنے کا کس انداز میں آپ کو انداز اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا انتظام فرمایا تھا کہ ایک عورت آپ کو بار بار بلا بھی رہی ہے اور ہر قسم کا سامان بھی میسر ہے، لیکن اللہ اپنے پیغمبر کو محفوظ رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کی بھی توجہ مالک کی طرف ہوتی ہے تو جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، رب ذوالجلال اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ انشاءاللہ باقی واقعہ اور باقی باتیں جو اگلی آیات کے تحت آ رہی ہیں اگلے درس شریف میں ان کو بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔